الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ صحیح بخاری شریف کتاب العلم باب العلم والعظۃ باللیل۔ رات کو وعظ و نصیحت کرنا اور علم سکھانا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو کہا سبحان اللہ، ماذا انزل اللیلۃ من الفتن، آج رات کتنے ہی فتنے اتارے گئے۔ ماذا فتح من الخزائن، اور آج رات کتنے ہی خزانے کھولے گئے۔ ایقظوا صواحب الحجر، حجرے والیوں کو جگاؤ، فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، اور بہت سی دنیا میں کپڑے پہننے والی ایسی ہیں جو آخرت میں ننگی ہوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رات کو بیدار ہو کر قیام کرنا، نماز تہجد ادا کرنا، نوافل پڑھنا، یہ معمول تھا۔ تو آپ حسب معمول رات کو بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، آج رات کتنے ہی فتنے نازل کیے گئے اور کتنے ہی خزانے کھولے گئے۔ آئندہ آنے والے فتنوں کے بارے میں جو بدریہ وحی آپ کو اطلاع دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آج رات کتنے ہی فتنے اتارے گئے۔ تو آئندہ جو فتنے برپا ہونے والے تھے ان کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ کتنے ہی خزانے کھولے گئے۔ فارس اور روم کے خزانے، آئندہ ہونے والی فتوحات اور فتوحات کے ذریعے مسلمانوں کے ہاتھ آنے والے خزانے، شاہی خزانے، ان کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو آئندہ فتنے بھی برپا ہوں گے، اور احادیث میں کتاب الفتن کے عنوان سے احادیث مبارکہ اس عنوان پہ نقل کی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد واقع ہونے والے اور برپا ہونے والے فتنوں سے آگاہ فرمایا ہے۔ تو آج رات کتنے ہی فتنے نازل کیے گئے، یعنی آپ پر وحی نازل کی گئی اور اس میں ہونے والے فتنوں کے بارے میں آپ کو خبر دی گئی اور اطلاع دی گئی، اور کتنے ہی خزانے کھولے گئے اور فتح کیے گئے۔ تو آئندہ جو فتوحات ہونے والی تھیں اور ان کے ذریعے جو خزانے مسلمانوں کے ہاتھ آنے والے تھے ان کی بھی آپ کو اطلاع دی گئی اور آپ نے اس کا ذکر فرمایا۔ تو بہت ساری باتیں ہیں جو آنے والے زمانے میں پیش آنی تھی، ان کا وقوع ہونا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اذن، اللہ کی طرف سے وہی آپ کو علم دیا گیا، اور آپ نے آگے کچھ باتیں بہت ساری عمومی طور پر آپ نے ذکر فرمائیں اور کچھ باتیں خاص طور پہ آپ نے بتائیں۔ تو جیسا جیسے آپ نے بتایا اور خبر دی تھی ویسے ویسے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ فتنے بھی برپا ہو رہے ہیں، فتوحات بھی ہوتی رہی ہیں،
اور پھر آپ نے فرمایا کہ حجرے والیوں کو جگاؤ، یعنی جو آپ کی ازواج مطہرات ہیں تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ ان حجروں کی رہنے والیوں کو جگاؤ تاکہ وہ اٹھ کے نماز پڑھیں۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جو رات کو اٹھے اور اپنی بیوی کو جگائے اور دونوں اٹھ کر نماز پڑھے، اور اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ اس عورت پہ بھی اللہ رحم فرمائے جو رات کو اٹھے اور شوہر کو جگائے، اور اٹھنے سے انکار کرے تو وہ پانی کے چھینٹے مارے اور دونوں اٹھ کے نماز پڑھے۔ تو ان کے لیے رحمت کی دعا مانگی ہے۔ شوہر اٹھا ہے تو بیوی کو جگا لے، بیوی اٹھی ہے تو شوہر کو جگا لے، ان دونوں میں سے جو اٹھنے سے انکار کرتا ہے اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے جائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے حوالے سے فرمایا کہ ان کو جگاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ وہ آواز سنیں اور وہ خود اٹھ جائیں۔ تو جو گھر والا ہے اس کو اپنے گھر والوں کی بھی فکر ہو اور ان کو وہ نیکی کے راستے پر، عبادت کے راستے پر، اطاعت اور فرمانبرداری کے راستے پر اور سیدھے راستے پر چلائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو بچانا کس طرح ہے؟ فرائض کی پابندی کر کے، محرمات سے اجتناب کر کے اور نفلی عبادات کے ذریعے۔ آگے آپ نے آخرت کی فکر دلاتے ہوئے فرمایا کہ بہت ساری عورتیں دنیا میں تو کپڑے پہننے والی ہیں لیکن آخرت میں ننگی ہوں گی۔ کہ دنیا میں کپڑے پہننے والی ہیں، آخرت میں ننگی ہوں گی۔ تو ایک معنی ننگے ہونے کا یہ ہے کہ ان کو جو بے شمار نعمتیں دی گئی ہیں تو ان نعمتوں کی ناشکری کرنا۔ نعمتوں کا لباس پہننے والی ہیں دنیا کے اندر، نعمتوں کا لباس پہننے والی ہیں، اور آخرت میں جو نعمتوں کی ناشکری ہے اس کی وجہ سے، اجر و ثواب سے وہ خالی ہوں گی۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ عورتیں جو دنیا میں نامکمل لباس پہنتی ہیں، بعض اعضاء کھلے رہتے ہیں اور باریک لباس پہنتی ہیں جن سے اندر کی بدن کی رنگت جھلکتی ہے، ایسا لباس پہنتی ہیں جیسے ستر پوشی اور جو مقصد ہے کپڑے پہننے کا وہ پورا نہیں ہوتا اور وہ حجاب نہیں کرتی ہیں۔ تو دنیا میں وہ کپڑے پہننے والی ہیں لیکن آخرت میں ننگی ہوں گی۔ آخرت میں جو انہوں نے دنیا میں رہ کر یہ کام کیے ہیں تو اس کا حساب کتاب اور اس کی سزا وہ بھگتنی ہوگی۔ یہ فکر کو بیدار کرنے کے لیے اور احساس کو بیدار کرنے کے لیے، ڈر، خوف اور خشیت پیدا کرنے کے لیے یہ جملہ بولا ہے تاکہ وہ اٹھیں اور اٹھ کر نماز پڑھیں۔ تو رات کو نصیحت کرنا اور علم سکھانا، تو یہ چونکہ معاملہ رات کو ہوا، رات کو آپ بیدار ہوئے تھے اور آپ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور یہ باتیں علم اور وعظ و نصیحت پر مشتمل ہیں، اس لیے امام بخاری نے باب العلم والعظۃ باللیل یہ عنوان قائم کر کے اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے۔ باب الثمر بالعلم، تو علم کی باتیں کرنا۔
ویسے سمر جو ہوتا ہے وہ تو کہانیاں کس سے ہوتا ہے، لیکن یہاں علم کی باتیں، سمر بالعلم۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آخری حیات مبارکہ میں ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔ جب سلام پھیرا تو آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ مجھے تم اپنی اس رات کے بارے میں ذرا بتاؤ اور خبر دو۔ اس رات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس رات سے 100 سال پورے ہونے پر، 100 سال کے اخیر پر روئے زمین پر جو بھی موجود ہے ان میں کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کے حوالے سے، دوسرے انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں کم ہوں گی، اس طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ پہلی امتوں کی لمبی لمبی عمریں ہوئی ہیں، اور آپ نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ جو روئے زمین پر موجود ہیں 100 سال کے بعد ان میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی بالکل حق ثابت ہوا۔ تو 100 سال گزرنے پر سارے صحابہ کرام علیہ رضوان دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ تو یہ بھی بات چونکہ رات کو فرمائی ہے، عشاء کی نماز کے بعد فرمائی ہے، اس لیے امام بخاری نے عنوان قائم کیا السمر بالعلم، علم کی باتیں کرنا۔ تو پچھلا تھا کہ علم سکھانا اور نصیحت کرنا، تو رات کے اوقات میں علم سکھانا، نصیحت کرنا، علم کی باتیں کرنا، اور طلباء کا بیٹھ کے علمی حلقے لگانا اور آپس میں علم کی باتوں کا تکرار کرنا، یہ بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، اچھی بات ہے، اور یہ مسنون ہے اس حدیث کی روشنی میں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اپنی خالہ اور نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں رات گزاری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی باری کی رات میں ان کے پاس تشریف فرما تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء پڑھائی، پھر آپ اپنے گھر تشریف لائے اور صلی 4 رکعات آپ نے 4 رکعتیں ادا فرمائیں۔ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد، عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے 4 رکعتیں ادا فرمائیں گھر آ کر۔ پھر آپ نامہ سو گئے، ثم قامہ، پھر سونے کے بعد جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے نام الغلیم، کیا وہ چھوٹا لڑکا سو گیا ہے، یا آپ نے اس سے ملتا جلتا کوئی کلمہ ارشاد فرمایا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور قیام کیا تو میں بھی آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، تو آپ نے مجھے دائیں جانب کر لیا، کان سے پکڑ کر آپ نے کھینچ کر دائیں جانب کر لیا۔ 5 رکعتیں آپ نے ادا فرمائیں۔ یہ جو رات کا قیام تھا اس میں وتر بھی شامل ہے، اور رات کے قیام جو تہجد کی نماز ہے وہ بھی شامل ہے۔ پھر 2 رکعتیں آپ نے ادا فرمائیں، یہ نماز فجر کی اور سنتیں۔ ثم نامہ، پھر آپ سو گئے حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی، پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے، نماز فجر پڑھانے کے لیے۔
کیونکہ نیند سے انبیاء علیہ السلام کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ حالت نیند میں وہ بے خبر نہیں ہوتے، جس طرح ہم لوگ بے خبر ہو جاتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جو وضو ٹوٹنے کے اسباب ہیں، جس میں خاص طور پہ ہوا کا خارج ہونا، تو اس کا عام بندے کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے اس کے وضو کو نیند کے ذریعے ٹوٹنا مانا گیا کہ وضو نیند سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں اور ہمارا دل جاگتا ہے۔ تو اس میں رات کو علم کی بات کرنا، تو اس میں اتنا ہی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اور پھر فرمایا ہے کہ چھوٹا لڑکا سو گیا ہے، پھر جب وہ بائیں طرف کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو دائیں جانب کیا۔ تو یہ دائیں جانب کرنا بھی ایک علم کی بات سکھانا ہے کہ اکیلا مقتدی ہو تو امام کے دائیں جانب کھڑا ہو اور اس کی ایڑیاں امام کی ایڑیوں سے آگے نہ ہوں۔ ہاں، اگر پاؤں اس کا بڑا ہے اور انگلیاں لمبی ہیں اور اکیلا مقتدی جو دائیں جانب کھڑا ہے اس کے پاؤں کی انگلیاں امام کے پاؤں کی انگلیوں سے آگے نکل جائیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کی ایڑی امام کی ایڑی کے آگے نہ نکلے۔ تو اس میں ترغیب ہے، نبی کریم علیہ السلام کا معمول تھا نماز تہجد کا، تو ہم لوگوں کو بھی اس عظیم سنت اور اس محبوب سنت کو اختیار کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کی مصروفیات ہیں اور رات کو اٹھنا دشوار ہے، تو چلو بعض ایام تو ایسے آتے ہی ہیں، کوئی نہ کوئی دن، کوئی چھٹی کا دن ایسا آ جاتا ہے جس میں مصروفیت نہیں ہوتی، دن میں آرام کرنا چھٹی کی وجہ سے بالکل آسان اور سہل ہے، تو چلو اس رات ہی اٹھیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کریں، توبہ طائب ہوں، اللہ کی بارگاہ سے دنیا آخرت کی بھلائی طلب کریں، کیونکہ جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور خود بندوں سے فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں۔ باب حفظ العلمی، علم محفوظ کرنے اور حفظ کرنے کا باب ہے، یعنی علم کی باتیں یاد کرنا۔ نیند چڑھی ہوئی ہے، ذرا دور کرے نا اپنے آپ سے نیند کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ بے شک لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے۔ سنو اے لوگو، اگر اللہ کی کتاب میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ وہ 2 آیتیں کون سی ہیں؟ پھر آپ نے وہ تلاوت فرمائی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان روشن دلائل کو اور ہدایت کو جو ہم نے نازل فرمائی ہیں، بعد اس کے کہ ہم لوگوں کے لیے انہیں واضح فرما چکے ہیں، تو یہ لوگ ان پہ
اللہ کی اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، مگر وہ لوگ جو توبہ طائب ہو جائیں اور اپنے آپ کو سنوار لیں اور جو چھپایا تھا اس کو اب بیان کرنے لگ جائیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہوں۔ تو ان دو آیات میں کتمان علم چھپانے پر وعید آئی ہے بڑی سخت، کہ لعنت فرمائی گئی ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم چھپانے پر وعید سے بچنے کی خاطر احادیث کو کثرت سے بیان کیا، اور فرماتے ہیں کہ ہمارے مہاجر بھائی کانا یشغلہم الصفق بالاسواق، ہمارے مہاجر بھائیوں کو بازاروں میں خرید و فروخت اور مشغول رکھتی تھی، وہ تجارت میں مشغول رہتے تھے، تجارت انہیں خرید و فروخت انہیں بازاروں میں مشغول رکھتی تھی۔ اور ہمارے جو انصاری بھائی ہیں یقیناً ان کو ان کے اموال اور ان کی جائیدادوں میں اور زمینوں میں کام کاج انہیں مصروف رکھتا تھا۔ تو مہاجرین وہ تجارت پیشہ تھے، وہ بازاروں میں تجارت میں لگے رہتے تھے، اور انصار وہ کھیتی باڑی اور باغبانی کرتے تھے، وہ اپنے کاموں میں لگے رہتے تھے۔ اور ابو ہریرہ وہ پیٹ بھرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کو لازم پکڑتا اور ان اوقات میں حاضر رہتا جن اوقات میں دوسرے لوگ حاضر نہیں ہوتے تھے، اور ان چیزوں کو وہ یاد رکھتے اور محفوظ کر لیتے تھے جن کو دوسرے لوگ یاد نہیں کر سکتے تھے اور محفوظ نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے جو وجہ بتائی ہیں وہ دو وجہ بتائی ہیں، ایک تو مہاجرین اور انصار کی مصروفیت، اور ان کا کئی اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے غیر حاضر رہنا، اور خود ان کا ابو ہریرہ کا بکثرت آپ کی بارگاہ میں حاضر رہنا، تو ہر وقت حاضر رہتے تھے اور جو ارشاد فرمایا جاتا وہ سنا کرتے اور محفوظ کر لیتے۔ تو ایک تو انہوں نے احادیث مبارکہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ سنی ہیں، زیادہ موقع ملا ہے ان کو سننے کا، سمجھنے کا، پڑھنے کا، سیکھنے کا۔ دوسرا پھر کتمان علم چھپانے پر جو سخت وعیدیں ہیں دو آیتوں کی صورت میں، ان کا ڈر اور خوف انہیں تھا، اس وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکثرت احادیث کو ذکر فرماتے اور بیان کرتے، اور بکثرت روایت کی ہیں آپ نے۔ اگلی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت ساری احادیث سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، تو اس کا کوئی حل ارشاد فرمائیں۔ فرمایا اپنی چادر کو بچھاؤ، پھیلاؤ۔ میں نے چادر کو بچھایا، پھیلایا، آپ نے دونوں ہاتھوں سے اور چلو بھر کر اس میں ڈال دیا۔ فرمایا کہ اب اس کو سمیٹ لو اور اپنے سینے سے لگا لو۔ تو میں نے اس کو سمیٹ کے سینے سے لگا لیا، اور اس کے بعد میں کوئی چیز کبھی نہیں بھولا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کے ذریعے ان کے حافظے کو مضبوط کر دیا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی بکثرت حدیث بیان کرنے کی، کہ باقی جو صحابہ تھے وہ اس خوف سے کہ آپ کی طرف جھوٹ منسوب نہ کر بیٹھیں تو وہ احتیاط برتتے تھے، احادیث کم روایت کرتے تھے، اور ان کو چونکہ احادیث یاد تھیں، حافظہ مضبوط ہو گیا تھا، اس لیے بھی یہ احادیث زیادہ روایت کرتے تھے۔ تو ایک روایت آگے جو آ رہی ہے اس میں فرمایا گیا فغرف بیدہ فیہ، اسی میں فغرف بیدیہ، اور اس سند میں ابراہیم بن منذر والی جو سند ہے اس میں غرف بیدہ فیہ۔ اگلی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعاءین، دو برتن حاصل کیے ہیں، دو طرح کے علم میں نے سیکھے ہیں۔ اما حضرت ایک جو علم ہے فبسستہ، جو شریعت کا علم تھا، قرآن و سنت کا علم تھا، دین کا علم تھا، وہ تو میں نے پھیلا دیا ہے، جو سیکھا ہے آگے سکھا دیا ہے، پہنچا دیا ہے، اور اس میں کوئی چھپائی بات نہیں چھپائی گئی، اور جو وعیدیں آئی ہیں
وہ اسی پر آئی ہیں، کیونکہ ما انزلنا من البینات والہدی، تو جو روشن دلائل اور ہدایت ہم نازل کر چکے ہیں قرآن کی شکل میں، اب کوئی چھپائے اگر ہمارے بیان کرنے کے بعد، اس کے لیے وعید ہے نا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں بیان کیا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرما دی، اور آپ کے وہ فرامین جن کا تعلق علم دین کے ساتھ تھا، تو وہ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سیکھنے کے بعد آگے سکھا دیا اور پھیلا دیا۔ عمل آخر باہر دوسرا جو علم ہے جس کا تعلق آنے والے فتنوں کے ساتھ ہے، تو جو آنے والے فتنوں کی خبریں آپ کو دی گئی تھیں کہ فلاں وقت میں فلاں حاکم بنے گا اور وہ یہ ظلم و ستم کرے گا، تو آنے والے حکام کی طرف سے جو فتنے برپا ہونے تھے ان کے بارے میں آپ نے بتایا۔ تو فرمایا دوسرا جو علم ہے فلو بسست ہو، اگر میں یہ پھیلاؤں اور بیان کروں کوتی ہاتھ بولوں یہ حلق کاٹ دیا جائے گا، کیونکہ وہ حضرات بھی تو موجود تھے اس وقت، تو اب ان کی طرف سے آپ کے لیے آزمائش کھڑی ہو جاتی۔ ابو عبداللہ یعنی امام بخاری فرماتے ہیں البلعوم کیا ہے؟ مجری الطعام، جو کھانا کھانے کے گزرگاہ ہے، جہاں سے کھانا گزرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ میرا گلا کاٹ دیا جائے گا اگر میں ان آنے والے فتنوں کے بارے میں آگاہ کروں۔ تو جو خالص علم دین تھا، جس کے چھپانے پر وعیدیں تھیں اور جس کے بارے میں حکم تھا آگے پہنچانے اور پھیلانے اور سکھانے کا، وہ تو میں نے آگے پہنچا دیا۔ دوسرا علم جس کو پوشیدہ رکھنا ہی یہاں وہ مقصود تھا اور اسی میں عافیت تھی اور اسی کا حکم تھا، تو وہ آپ نے آگے نہیں پھیلایا، اور خود آپ جو ہے وہ خاص طور پر جو یزید کی حکومت کا زمانہ ہے، تو اس سنہ ہجری کا ذکر کر کے آپ اس سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اسے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اور آپ کا وصال اس سے پہلے ہو گیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر علم کی بات آگے نہیں بتانی چاہیے، جو خالص علم دین ہے وہ آگے پہنچایا جائے، اور لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کی جائے، ایسی حدیث لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی جائے جن کو سن کر وہ سمجھ نہ سکیں اور وہ کم فہمی کی وجہ سے احادیث کو جھٹلا دیں، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی روایت سے یہ بات ثابت ہے۔ اگلا باب ہے باب الانصات للعلماء، علماء کے لیے خاموش کرانا، یعنی جو علماء ہیں، جو عالم دین ہے، وہ خطبہ دینا چاہتا ہے، وہ لوگوں کو دین کی باتوں سے آگاہ کرنا چاہتا ہے یا وعظ و نصیحت کرنا چاہتا ہے، تو اب عالم دین کی گفتگو کو سننے کے لیے لوگوں کو خاموش کرانا اور لوگوں کو چپ کرا دینا اور لوگوں کو اچھے انداز سے بٹھانا تاکہ وہ توجہ سے سن سکیں، یہ اس بارے میں باب ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ، نبی کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا استنصت الناس، لوگوں کو خاموش کرواؤ۔ آپ نے خطبہ دینا تھا تو ہجوم تھا لوگوں کا اور شور و غل تھا، فرمایا ان کو خاموش کرواؤ، اور پھر خاموش کرایا گیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا اور ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگ جانا، اس بات کا خیال کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے جو فتنے تھے اس حوالے سے آگاہ کیا
اشارتاً کنایتاً، اور اس حوالے سے آپ نے تعلیم دی اور ہدایت فرمائی کہ شریعت کے احکام پر پوری طرح عمل پیرا رہنا، کیونکہ شریعت کے کسی بھی حکم کو چھوڑنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ ناشکری ہے، اور یہ اس لحاظ سے کفر ہے، کفر بمعنی ناشکری۔ تو ناشکرے نہ ہو جانا اور نافرمانی نہ کرنے والے بن جانا اور ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگ جانا۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ واقعتاً ہی اسلام چھوڑ کے انہوں نے کوئی اور دین اختیار کیا، تو ان کے لیے یہ ہے کہ تم کافر نہ ہو جانا اور بعد میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جانا۔ تو صحابی کی تعریف یہ کہی گئی ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا ہو یا حالت ایمان میں آپ کی صحبت پائی ہو۔ جو نبینا وہ دیکھ تو نہیں سکتا نا، صحبت تو پا سکتا ہے نا۔ تو جس نے حالت ایمان میں آپ کو دیکھا ہو، آپ کی صحبت پائی ہو، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، خاتمہ ایمان پر ہوا، وہ صحابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے اور دنیا سے وصال کرنے کے درمیانی عرصے میں اگر کچھ دیر کے لیے وہ اسلام سے ہٹ گئے اور پھر واپس لوٹ آئے ہیں، تو جو معروف تعریف ہے اصول حدیث کی کتابوں کے مطابق، تو وہ صحابی ہی رہے گا۔ تو اگلا باب ہے ما یستحب۔ اچھا، اس میں کیا ہے کہ جب کوئی عالم دین وعظ و نصیحت کرے، لوگوں کو علم سکھائے، تو اس کی گفتگو سے پہلے لوگوں کو خاموش کرایا جائے، لوگوں کو متوجہ کیا جائے، لوگوں کو احساس دلا کر اس کی گفتگو سننے پر آمادہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور جب گفتگو شروع ہوگی ہے، اب اس کے بیچ میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب خطبہ ہو رہا ہے تو اب تو جو کہے گا دوسرے کو چپ ہو جا، اس نے ایک لغو بات کی ہے، اور اس گدھے کی طرح جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ خطبہ شروع ہو گیا ہے تو اس کے درمیان میں بولنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو یہ کہنا خاموش ہو جا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، گفتگو شروع ہونے سے پہلے خاموش کروایا جائے اور چپ کروا دیا جائے اور متوجہ کر دیا جائے، پھر وہ خطبہ شروع ہو۔ باب ما یستحب للعالم اذا سئل ای الناس عالم فیکل العلم الی اللہ تعالی۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ عالم کے لیے جو چیز مستحب ہے، عالم کے لیے کیا مستحب ہے، تو جو مستحب ہے اس کے بارے میں باب ہے۔ اور جب پوچھا جائے کہ لوگوں میں زیادہ علم والا کون ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس بات کو اللہ کی طرف سے سپرد کر دے۔ یعنی عالم کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب اسے پوچھا جائے کہ زیادہ علم والا کون ہے، تو وہ کہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ نہ کہے کہ میں زیادہ علم والا ہوں۔ آگے روایت آ رہی ہے، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی ہے، کس کو؟ عمر کہتے ہیں، مجھ کو خبر دی۔ سعید بن جبیر نے کہا، میں نے ابن عباس سے عرض کیا کہ نوف بقالی کا گمان ہے کہ موسیٰ جو ہیں علیہ السلام، جن کا وہ خضر کے ساتھ کچھ وقت گزرا ہے، تو صاحب خضر جو ہیں تو وہ بنی اسرائیل والے موسیٰ نہیں ہیں، وہ اور موسیٰ ہیں۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ کا دشمن جھوٹ کہتا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ہم سے نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے حدیث بیان کی کہ انہوں نے بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ جو اللہ کے نبی ہیں علیہ السلام، وہ بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور خطبہ دے رہے تھے۔ دوران خطبہ پوچھا گیا کہ کون سا آدمی زیادہ علم والا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا عالم، میں زیادہ علم والا ہوں۔
کہ انہوں نے دیکھا کہ میں نبی ہوں اور مجھے وہی علم دیا جاتا ہے، باقی میرے امتی ہیں مجھ سے سیکھتے ہیں۔ تو فَعَاتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ نے ان پر عتاب فرمایا، کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ کی طرف سپرد نہیں کیا، تو اللہ نے ان پہ وہی فرما دی کہ مجمع البحرین میں میرا بندوں میں سے ایک بندہ ہے، وہ تو اس سے زیادہ علم والا ہے۔ اور کیا میرے رب وہ کیفا بھی ہی، پھر اسے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ جو ہی موسیٰ علیہ السلام کو علم ہوا کہ ان سے زیادہ علم والا ہے، تو ان کے اندر یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ وہ اس کے پاس جا کے علم سیکھیں۔ تو فقیل لہو، موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا، کہا گیا کہ آپ احملہ فی مکتل، اپنے زنبیل میں اور اپنے ٹوکری میں ایک مچھلی وہ رکھ لیں، اور جہاں مچھلی آپ گم پائیں گے بس وہی جگہ ہوگی ان کے ملنے کی۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، ان کے ساتھ ان کا خادم نوجوان جو تھے یوشع بن نون، وہ بھی چل پڑا۔ دونوں نے مچھلی اپنے زنبیل میں رکھ لی، یہاں تک کہ جب وہ ایک چٹان کے پاس پہنچے تو دونوں اپنا سر رکھ کر، دونوں نے اپنا سر رکھا اور سو گئے، اور مچھلی جو ہے وہ زنبیل سے وہ کھسکی اور نکلی، تو اس نے اپنا راستہ سمندر میں، دریا میں سرنگ بناتے ہوئے بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور اس نوجوان کو بڑا تعجب ہوا۔ پس دونوں اپنے بقیہ رات اور بقیہ دن وہ چلتے رہے، یہاں تک جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون سے فرمایا بھی ہمارا ناشتہ لاؤ، ہمیں سفر سے بڑی تھکاوٹ پہنچی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھکاوٹ محسوس نہیں کی، یہاں تک کہ جب اس مکان سے وہ گزر گئے جہاں کا حکم تھا، جس جگہ کا اللہ نے حکم دیا تھا، جب اس مکان سے آگے، اس جگہ سے آگے چلے گئے تو پھر انہیں تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ تو آپ کے خادم نے کہا رائتا، آپ مجھے بتائیں بلا آپ کا کیا خیال ہے، جب ہم وہ چٹان کے پاس ہم نے پناہ پکڑی اور آرام کیا تھا تو میں مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گیا تھا، وہ تو چلی گئی تھی دریا میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی تو مقام تھا جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے، اور دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس پلٹے۔ جب اسی چٹان کے پاس پہنچے تو اچانک دیکھا ایک آدمی ہے جو چادر میں اور کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، اس نے چادر اپنے اوپر لپیٹ رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا تمہاری زمین میں سلام کہاں سے آیا؟ فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ کہا موسیٰ بنی اسرائیل کے جو نبی ہے موسیٰ؟ فرمایا ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا حل اتبعک کا، کیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھ کو سکھائیں گے وہ عمدہ علم جو اللہ نے آپ کو سکھایا اور آپ کو دیا گیا ہے؟ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے اے موسیٰ، میں اللہ تعالیٰ کے علم میں سے ایسے علم پر ہوں کہ جو اللہ نے مجھے کو سکھایا ہے اور تو آپ اس کو نہیں جانتے، اور آپ ایسے علم پر ہو کہ اللہ نے آپ کو وہ سکھایا ہے اور اس کو میں نہیں جانتا۔ تو ایک علم ہے آپ کے پاس شریعت کا، دین کا علم، ایک ہے میرے پاس علم جس کا تعلق وہ اسرار اور رموز کے ساتھ ہے۔ تو لہذا جو آپ جانتے ہیں وہ میں نہیں جانتا، جو میں جانتا وہ آپ نہیں جانتے، تو اس لیے آپ میرے ساتھ رہنا دشوار ہوگا۔ فرمایا کہ اور اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے اور میں تمہاری کسی بات میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں چل پڑے، اور ساتھ یوشع بن نون بھی۔ یمشی یعنی یہ سمندر کے کنارے چل رہے تھے، انہیں کشتی میسر نہیں تھی، بس ان کے پاس ایک کشتی گزری تو انہوں نے ان سے بات چیت کی کہ وہ انہیں سوار کر لیں۔ تو خضر علیہ السلام کو پہچان لیا گیا تو انہوں نے بغیر کرائے کہ انہیں سوار کر لیا۔ اب کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، سفر جاری تھا، ایک چڑیا آئی اور وہ کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی، اس نے 1 یا 2 چونچے پانی کی اور سمندر سے نکالی۔
یعنی ایک چونچ پانی کی بھری، پھر دوسری چونچ بھری، ایک یا دو چونچیں پانی کی سمندر سے بھری، یعنی دریا سے۔ خضر علیہ السلام نے کہا ہے موسیٰ، میرے علم اور تیرے علم نے اللہ تعالیٰ کے علم سے نہیں کم کیا مگر اتنا جتنا اس چڑیا کے چونچ بھرنے نے سمندر کے پانی میں کمی کی ہے۔ تو اب چڑیا نے جو پانی سے چونچ بھری ہے اور اس سے جتنا پانی سمندر کا کم ہوا ہے، تو اے موسیٰ میرے اور تیرے علم نے مل کر اللہ کے علم میں اتنی کمی کی ہے۔ یہ بھی بات سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کے علم میں تو کوئی کمی نہیں۔ تو جس طرح سمندر ہے اس میں اگر ایک قطرہ ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کا مل کے وہ علم جو ہے وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنا بھی نہیں ہے۔ ساری کائنات کا علم بھی مل جائے تو اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں وہ ایک قطرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کا علم غیر متناہی ہے، مخلوق کا علم مل کے بھی مجموعی طور پر متناہی ہے، متناہی کو غیر متناہی کے ساتھ نسبت دے ہی نہیں سکتے۔ قطرہ کیسے کہیں گے پورے مجموعہ جب پتہ نہیں ہو مجموعہ کتنا ہے؟ بہرحال خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کا کسد کیا اور اس کو نکال دیا۔ کشتی کا ایک تختہ انہوں نے وہ نکال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان لوگوں نے بغیر کرائے کے ہمیں کشتی پہ سوار کر لیا اور آپ نے ان کی کشتی کا کسد کیا اور آپ نے اس کو پھاڑ دیا ہے تاکہ ان کشتی والوں کو ڈبو دے۔ یہ کیا کیا؟ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لا تو آخری، بس میں بھول گیا تھا، تو میں بھول گیا ہوں، اس وجہ سے آپ مجھ پہ کوئی مواخذہ نہ کریں اور میری معاملے میں مشکل میں مجھے نہ ڈالیں۔ تو فرمایا کہ پہلی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے نسیاناً اور بھول کر یہ بات ہوئی تھی۔ آپ دونوں چل پڑے، جب اچانک ایک لڑکا ان کو ملا جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے سر پکڑ کے اس کا تن سے جدا کر دیا، ان اعلیٰ اوپر سے پھڑ کے سر کو کھینچ کے قتل کر دیا اس کو۔ تو خضر علیہ السلام نے اوپر سے اس کا سر پکڑا اور اس کے سر کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے تن سے جدا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا؟ ایک صاف ستھرا جو جان ہے اس کو بغیر کسی قصاص کے تم نے قتل کر دیا۔ کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکو گے۔ ابن عیینہ کا کہنا ہے کہ یہ علم اقل لک، پیچھے تھا علم اقل، یہاں ہے علم اقل لک، لکا اضافہ ہوا، یہ اس میں زیادہ تاکید ہے کہ میں نے کہا نہیں تھا میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکتے، جاگ جائیں۔ فن طلقا، تو سونا چھوڑ دو نا، توجہ سے بات سنو۔ فن طلقا، دونوں چل پڑے، حتیٰ کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے تو انہوں نے کھانا ان گاؤں والوں سے طلب کیا، انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ ان دنوں حضرات نے ایک دیوار پائی اس بستی کے اندر جو گرنے کے قریب تھی، تو خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا اور درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو آپ اس پہ کوئی اجرت لے لیتے ان سے۔ فرمایا یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پہ رحم فرمائے کہ کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ہمیں یہ بات زیادہ محبوب تھی، تاکہ جو دونوں کا قصہ اور معاملہ ہے ہم پر اور زیادہ وہ بیان کیا جاتا۔ تو یہ سورہ کاف کے اندر بھی جو پہلے دو رکوع ہیں وہ اسی واقعہ پر مشتمل ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ علم والا کون سا شخص ہے، کون سا بندہ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم کے مطابق کہہ دیا کہ میں سے زیادہ علم والا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ انہیں چاہیے تھا کہ یہ کہتے
کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس روئے زمین پر زیادہ علم والا کون ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عطاب فرمایا اور وہی فرمائی کہ میرا بندہ خضر جو مجمع البحرین میں ہے وہ تو اس سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو اشتیاق ہوا کہ اسے ملاقات کریں اور اس سے سیکھیں۔ پھر اللہ سے فوری طور پر ملاقات کا طریقہ پوچھا، اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ ارشاد فرمایا، ایک مچھلی لے لو، اپنے زنبیل کے اندر رکھ لو، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے گی وہی ملاقات کا مقام ہے۔ آپ مچھلی تیار کر کے اپنی زنبیل میں، وہ بیگ میں، ٹوکری میں، تھیلے میں رکھ لی اور چلتے رہے دریا کے کنارے یہاں تک کہ پھر ایک چٹان کے پاس وہ پہنچے تو وہاں انہوں نے کچھ دیر آرام کیا۔ مچھلی رام سے نکل کر پانی میں چلی گئی، جیسے سرنگ ہوتی ہے اس طرح سوراخ بناتی ہوئی وہ چلی گئی، پانی میں چلی گئی۔ یوشع بن نون حضرت یوشع بن نون نے وہ دیکھ لیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے تھے، اس نے کہا میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا جب آپ بیدار ہوں گے، لیکن پھر وہ بتانا بھول گئے اور موسیٰ علیہ السلام آگے چل پڑے۔ جب اس جگہ سے آگے نکل گئے تو پھر تھکاوٹ کا احساس ہونے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ لے آؤ بھی مچھلی ہو، ناشتہ کریں، بڑی تھکاوٹ پہنچی ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ تو مچھلی جہاں چٹان کے پاس آرام کیا تھا زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو مقام تھا جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے۔ پھر وہ اپنے قدموں کے نشان دیکھ کے واپس لوٹے، اسی جگہ پہ آئے تو خضر علیہ السلام ایک چادر میں لپٹے ہوئے وہاں تشریف فرما تھے۔ السلام علیکم کہا، انہوں نے کہا کہ اس سرزمین میں اسلام کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ نے جو تجھ کو علم دیا ہے میں بھی کچھ سیکھ لوں۔ تو کہا کہ آپ ایک ایسا علم جانتے ہیں اور اللہ نے آپ کو ایسا علم دیا جو مجھے نہیں دیا، اور مجھے ایک ایسا علم دیا جو آپ کو نہیں دیا، تو آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکیں گے میرے کام دیکھ کے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بالکل میں صبر کروں گا اگر اللہ نے چاہا، آپ مجھے ساتھ رہنے دیں اپنے۔ اور پھر وہ چلے تو پھر وہ پہلے وہ کشتی والا واقعہ آیا، آپ نے وہ کشتی کا تختہ توڑا تھا، پھر آگے ایک بچے کو قتل کر دیا، پھر وہ شہر والوں کی، گاؤں والوں کی دیوار بنا دی جس کے نیچے اور یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ تو اب یہ تینوں دفعہ جب یہ معاملہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ انہوں نے بغیر کرائے کہ ہمیں سوار کر لیا کشتی پہ، آپ نے ان کی کشتی کو توڑ دیا، اور ایسا بچے کو آپ نے بے گناہ کو قتل کر دیا، بغیر اجرت کے دیوار بنا دی، انہوں نے ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی۔ پھر آپ نے کہا بھی اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ باقی ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کشتی جو تھی وہ یتیم بچوں کی تھی، تو وہ اس کشتی کے ذریعے اپنی روزی کماتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو کشتیاں چھین رہا تھا۔ میں نے کشتی توڑ دی تاکہ وہ دیکھے بھی یہ تو ناقص کشتی ہے، تو وہ چھوڑ دے گا، یہ اپنی روزی کماتے رہیں گے، بعد میں اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ اور وہ کشتی کن کی تھی؟ پھر آگے وہ بچے کو قتل کر دیا تو وہ ان کے والدین وہ مومنین تھے، بچہ کافر تھا، اور اندیشہ تھا کہ اس کی محبت میں والدین بھی کافر ہو جاتے۔ ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے اس کو قتل کرنے کا حکم تھا، میں نے قتل کر دیا، اللہ ان کو اور بہتر دے دے گا اس سے۔ باقی وہ خزانہ جو تھا تو محر کشتی کے بارے میں ہے، وہ مساکین کی کشتی تھی نا، اور یہ یتیم بچوں کا خزانہ تھا، تو یہ ظاہر ہو جاتا تو لوگ اٹھا لیتے۔ ان کا باپ نیک تھا، اللہ نے اس لیے حکم دیا کہ ان کے خزانے کو محفوظ رکھا جائے، اور جب وہ جوان ہوں بالغ ہوں تو وہ نکال لیں۔ تو یہ 3 واقعات پیش آئے جس پہ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، بعد میں انہوں نے اس کی حقیقت کھول دی، اور نبی کریم علیہ السلام نے اظہار کیا اس خواہش کا کہ موسیٰ علیہ السلام مزید خاموش رہتے اور یہ غیبی باتیں ظاہر ہوتی اور وہ بیان کی جاتی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ تمام مخلوق سے زیادہ ہے. جو خضر علیہ السلام کو دیا گیا اس سے بھی آپ کو کئی گنا زیادہ علم دیا گیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ تدریجی ہے. آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے جتنا چاہا اتنا علم آپ کا کامل فرما دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں. بہرحال یہ جو نقل کی ہے یہاں پر حدیث مبارکہ، تو باب کا عنوان یہ تھا کہ عالم سے جب سوال کیا جائے کہ لوگوں میں کون سا شخص زیادہ علم والا ہے، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ علم کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے اور اللہ کے سپرد کر دے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے. یہ نہ کہے کہ میں زیادہ علم والا. تو یہی بات یہ پوری حدیث پاک ذکر کر کے امام بخاری نے بتائی ہے. باقی تفاسیر کے اندر اس واقعہ کے جو ضمنی نکات ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں. تو یہاں جو واضح باتیں ہیں ان کا ہم نے ذکر کیا ہے، زیادہ اس پہ کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کی. حدیث آگے پھر آئے گی اور زیادہ طوالت کے ساتھ. تو مزید جو باتیں یہاں پر رہ گئی ہیں آگے مزید آ جائیں گی کسی مقام پر. تو مقصد کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر رسول ہے، اس کے باوجود انہیں علم کا کس قدر اشتیاق ہے، علم کا کتنا ذوق اور شوق ہے کہ وہ علم حاصل کریں، علم سیکھیں. اور علم کے لیے سفر کرنا، پیچھے یہی باب گزرا اور یہ اس روایت کو امام بخاری لائے تھے. تو ایک حدیث سے کئی باتیں وہ ثابت ہوتی ہیں. تو حصول علم دین کے لیے سفر کرنا وہ بھی اس حدیث سے ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر رسول ہیں، انہوں نے حصول علم کے لیے سفر کیا اور سفر سے پہلے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ جیسے علم حاصل کرنا ہے اس کا ایڈریس کیا ہے، اس کا پتہ کیا ہے اور اس سے ملاقات کا طریقہ کیا ہے. تو اس کا ایڈریس بھی بتایا گیا، مجمع البحرین، اور اس کی نشانی بھی بتائی گئی کہ مچھلی جہاں زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے گی. تو انہوں نے پھر اس کے لیے باقاعدہ سفر کیا ہے. تو متعدد باتیں اس طویل حدیث سے وہ ثابت ہوتی ہیں. تو عنوان یہی تھا کہ جب پوچھا جائے کہ بڑا علم والا کون ہے تو اللہ کے حوالے یہ معاملہ کیا جائے. ما علینا الا البلاغ.